اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوریز آف پروفٹس میں آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ نوح علیہ السلام کی سٹوری آف پروفٹ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے، ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا اور دنیا شروع کی تو سب ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، لیکن آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان بھی زمین پر اترا تھا، جسے انسان سے سخت نفرت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی انسان جنت میں دوبارہ جائے، اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان سے ایسے گناہ کروائے جس کی اسے معافی نہ مل سکے، کیونکہ باقی گناہ ایسے ہیں کہ انسان جہنم میں ان کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جا سکتا ہے، لیکن شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنا ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، جس کے بدلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اس لیے شیطان سب سے پہلے پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان سے یہ گناہ کروائے۔ شرک کے بعد انسان پھر چاہے کتنے بھی اچھے کام کرے، شیطان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ شرک کے ساتھ کیے گئے نیک کاموں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے اچھے اچھے کام کرتا ہے تو ان اچھے اچھے کاموں کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، وقت وقت پر پیغمبروں کو پہنچایا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام جس قوم میں بھیجے گئے وہاں کے لوگ پہلے اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، توحید پر تھے۔ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، وہاں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم میں 5 بزرگ لوگ تھے، ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ ان کے پاس بیٹھتے، اللہ کو یاد کرتے، عبادت کرتے، لیکن جب یہ لوگ مر گئے تو لوگ ان کو یاد کرنے لگے تو شیطان نے ان سے کہا کہ ان کی تصویریں بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ پھر کچھ جنریشنز گزری، یعنی کچھ ان کے بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، اس طرح سے ایک کے بعد ایک جنریشن گزرتی چلی گئی۔ تو شیطان نے کہا جو بچے پیدا ہوئے تھے اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان سے کہا کہ ان کی آئیڈلز بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ پھر اور جنریشنز گزری تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، تو وہ بنا سوچے سمجھے ان کی عبادت کرنے لگے اور اللہ کو بھول گئے اور سمجھنے لگے کہ یہی مورتیاں خدا ہیں جو ہمیں اولاد دیں گی، پانی برسائیں گی۔ تو اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ایک تکلیف دہ عذاب یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے قوم کو خبردار کر دیں، یعنی قوم کو بچا لیں اس عذاب سے۔ ان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو،
اس کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہنا مان لو۔ کہا کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ نوح علیہ السلام بہت اچھے اسپیکر تھے، یعنی بہت اچھے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ وہ صبر کرنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ لوگوں کو کائنات کی نشانیاں دکھائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، چاند کو اس نے نور پھیلانے والا اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر زمین میں تمہیں لوٹا دے گا، یعنی تم اس میں دفن ہو جاؤ گے، پھر ایک دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ دن کے بعد کیسے رات آتی ہے؟ رات سکون کے لیے ہے اور دن کام کرنے کے لیے۔ بتایا کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ پانی کو برساتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زمین اور آسمان سب اللہ ہی کے ہیں۔ اپنی قوم کو سمجھایا کہ خدا بس ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ بتایا کہ شیطان نے انسان کو بہکایا ہے۔ انہوں نے منع کیا کہ ان آئیڈلز کو خدا مت بناؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی باتوں کا قوم کے کچھ غریب لوگوں پر بہت اثر ہوا اور وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے، جبکہ قوم کے امیر لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے نوح علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ دنیا انسانوں کی ہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر زمین پر فرشتے رہتے تو پیغمبر بھی کوئی فرشتہ ہوتا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، پھر تم اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا تو وہ فرشتوں کو بناتے، فرشتوں کو بھیجتے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ انسان دنیا جو ہے وہ انسانوں کی ہے، تو اس لیے ان کو سمجھانے والا بھی انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے روکا تو لوگوں نے دھیان نہیں دیا، لیکن جب قوم کے غریب لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ آ گئے تو قوم کے سرداروں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے ساتھ تو بس یہ غریب لوگ ہیں، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم تو جھوٹے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں تو صرف تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں کہ اگر تم ایسے ہی شرک کرتے رہے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے، یعنی میں تو تمہیں صرف خبردار کر رہا ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ ان غریب لوگوں کو خود سے دور کریں گے تو ہم بات سننے کے لیے آئیں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کس کے پاس مال زیادہ ہے کس کے پاس کم، کیونکہ مال کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا چلانے کے لیے اور ایگزام کے لیے کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے ایمان کو دیکھتے ہیں۔ اگر ان خالص اللہ کے بندوں کو میں نے ہٹایا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، پھر اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا کوئی غیب کا علم ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ جواب میں قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام سے بہت جھگڑا کیا اور کہا کہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو،
اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کیا مانگا؟ کہ عذاب لے کر آؤ۔ اس کے آگے کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پڑھیں گے۔